اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. آج بھی ہم پروگرام دین کی بات میں صرف اور صرف مدینے والے کی بات کریں گے. جس طرح پچھلے پروگرام میں میں نے میاں صاحب سے گزارش کی تھی کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ پر بڑا ایک خاص انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے آپ کو بھی. آپ کے پاس تبرکات ماشاءاللہ بہت زیادہ تبرکات ہیں. تو وہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو سننے والے ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی زیارت کرائی جائے. اکثر آپ دیکھنے جاتے ہیں، آپ کو جو ہے نا کچھ خاص جگہوں پر جو تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں مختلف جگہ ہیں. لیکن جو الحمدللہ میاں صاحب کے پاس جو تبرکات ہیں وہ انہوں نے خود ان پر عنایت ہوئی ہے، خود انہوں نے حاصل کی ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے جناب میاں محمد اشفاق، میاں اشفاق احمد صاحب، جو دادا پوتا واقعات چینل کے CEO ہیں. اور یہ الحمدللہ آج ہمارے پروگرام میں تبرکات کی زیارات کرانے کے لیے ہیں. سب سے پہلے تو میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور آپ نے اس سے ڈبل شکریہ یہ کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ مانی اور آپ جو ہے وہ تبرکات جو اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کی شفقت سے آپ کو عنایت ہوئے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے لے کر آئے. یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے تبرکات، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اس کی ہر ایک چیز، اس کی ہوا نرالی ہے، اس شہر کی ہوا نرالی ہے، اس شہر کے پرندے نرالے ہیں، اس شہر کی ہر ایک چیز نرالی ہے. کیوں؟ اس کی جو نسبت ہے وہ حضور علیہ السلام کے شہر سے ہے. تو میاں صاحب کیا کیا تبرکات لے کر آئے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ کس کن تبرکات کی آپ زیارت کروائیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ آپ سے وعدہ کیا تھا، جی وعدے کے مطابق میں حاضر ہوں. اور آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ سٹی 49 والوں نے مجھے مدعو کیا تھا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے کرم کیا اور ہم اس جگہ پہ موجود ہیں. جی باقی رہی تبرکات کی بات، یہ کریم کا کرم ہے. بس یہ کریم کا کرم ہے. اللہ پاک یہ کرم سب پہ کر دے، سب پہ کر تو میں انشاءاللہ جو میرے پاس تبرکات ہے میں انشاءاللہ آپ کو زیارت کراتا ہوں. سارے ناظرین سامعین سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی. الحمدللہ یہ میرے پاس یہ ایک ہے روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا ہوگا روزہ مبارک کے اندر گرین کلر کا غلاف ہے، اس کے نیچے یہ وائٹ استر، یہ وائٹ جو ہے نا وہ نیچے ہوتا ہے، جو غلاف کے نیچے ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو غلاف کعبہ بھی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ الٹا کر کے اوپر کر دیتے ہیں تو نیچے سے وائٹ ہے. وائٹ ہے، بالکل ایسے ہے. ہم تو اکثر ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. سعودی جو ہے نا وہ وائٹ والے کو زیادہ لائک کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ پتھروں کے ساتھ مس وہ ہے، مس وہ. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ زیارت. تو اب میرے پاس یہ وہ زیارت ہے گندوئی. یہ گندوئی ہے جس سے غلاف کعبہ کو سیا جاتا ہے. کیا بات ہے. بعض ہمارے حضرات اللہ جانتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے ان کو، جی ان کے پاس بلیڈ ہوتا ہے، جی وہ ٹک لگاتے ہیں ایک دھاگے کے لیے کٹ لگا اس کو سینے کے لیے یہ گندوئی استعمال ہوتی ہے. اور کوشش کریں، دیکھیں نا میرے لباس پہ اگر کوئی کٹ لگاؤ تو مجھے اچھا نہیں لگتا. تو میرے رب کے گھر کا لباس ہے، خدا را ایسا نہ کیجئے گا. جو مل جائے الحمدللہ وہی شکر کریں. بس زیارت کے لیے جائیں، وہاں پہ جو ہے نا تبرکات اگر آپ کی قسمت میں ہوگا تو آپ کو کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا. لیکن ایسا نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ جو ہے نا بے ادبی ہو، یعنی کہ بے ادبی والے الفاظ میں کہوں گا کہ ایسا کام نہ کریں جس سے بے ادبی ہو، یا ایسی کچھ چیز ہم کسی کو مس کریں تو اس میں ایک چیز آ جائے، ایک جو ہے نا ایک دراڑ پڑ جائے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ایمان تو یہی ہے نا. بے شک، کوئی شک. تو اس لیے جو ہے نا وہ جی میاں صاحب یہ ایک چھوٹا سا قرآن مجید، جی یہ کہاں سے ملا اللہ جانتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس گھر میں ہوئی نا، اللہ اکبر، جس گھر میں ولادت ہوئی وہاں سے عنایت ہوا.
کیا بات ہے. میرے اللہ پاک کا میرے پہ کرم ہے، جب وہ مجھے بلاتا ہے نا تو لوگ تو ادھر سے سامان لے کے آتے ہیں نا، میرا ادھر سے سامان زیادہ ہوتا ہے، میرا وزن ادھر سے زیادہ ہوتا ہے، میں کبھی خالی نہیں گیا. میری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے حبیب کے گھر جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ کچھ نہ کچھ لے کے جاؤں، کوئی چیز کسی کو دے دوں، یہ مکے والا ہے، یہ مدینہ پاک والا ہے. تو میں نے جس کی ڈیوٹی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہ سعودی میرے سے بڑی محبت کرتا ہے، میں اس کے لیے کچھ گفٹ لے کے گیا. اب وہ پریشان تھا کہ تو نے مجھے اتنا خوبصورت ہدیہ دیا، اب میں کیا دے کے بھیجوں؟ تو پھر اس نے کہا میری طرف سے یہ، میں نے کہا اس سے خوبصورت ہدیہ کون سا ہوگا؟ الحمدللہ یہ دنیا کا بہترین گفٹ ہے الحمدللہ. یہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گفٹ، یہ سب سے اللہ جانتا ہے، انمول جسے کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ پاک. اور یہ گفٹ وہ ہے کہ جو قبر میں انسان جائے گا نا، تو قبر میں انسان جب فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوالات جوابات کریں گے، تو یہ کہے گا کہ اے قبر والے تو آرام کر، تیرے سوالاتوں کا جواب میں دوں گا. جب وہ فرشتے چلے جائیں گے واپس، تو وہ جو قبر والا ہوگا وہ پوچھے گا کہ اللہ کے بندے تم کون ہو، تم نے میری خاطر میرے سوالات کا جواب دیا. تو وہ فرمائے گا کہ میں وہ قرآن ہوں جس سے دنیا میں رہتے ہوئے آپ محبت کرتے ہیں. اور یہ وہ گفٹ ہے، اور یہ بڑا کمال گفٹ ہے میاں صاحب، ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی. یہ بھی یہ جو ہستیاں کھڑی ہیں، کیا بات، اللہ جانتا ہے کیا شان ہے ان کی، کیا شان ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھا. تو جو شیخ صاحب تھے، میں نے کہا شیخ صاحب مجھے اجازت ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں میاں صاحب بیٹھے، مجھے عربی نہیں آتی، میرے ساتھ ایک ترجمان ہوتا ہے. تو وہ کہتے بیٹھے. میں پریشان تھا کہ کیوں بٹھا رہے ہیں. جب یہ لوگ آئے تو وہ دوڑ کے گئے، ان کو ریسیو کر کے آئے. تو میں نے کہا یہ ظاہر ہے کوئی بہت ہی پیار والی ہستی ہیں. کیا بات ہے. تو جب وہ اندر آئے، میں بھی کھڑا تھا، تو مجھے جب ان کا تعارف کروایا گیا تو اللہ میرا جانتا ہے میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں نے ریکویسٹ کی ان سے پکچر بنوانے کی. یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کے لوگ ہیں. سبحان اللہ. پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کے لوگ ہیں. نام ہے یوسف شریف الحارسی، اور جناب محترم حمود الرویسہ، یہ ہے ان کے نام الحمدللہ. تو یہ وہاں میں نے تصویر، میں نے ان کو کہا کہ میں ایک سورہ بنانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تصویر، تو انہوں نے کہا معافی مشکل. تو الحمدللہ یہ تصویر ان کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دیکھیں نا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے زیارت بھی کریں اور اس کی یاد، یہ دیکھیں نا، یہ یادیں ہیں. یہ کوئی تصویر بنانا یہ کوئی خاص مقصد نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے وہ یادیں تازہ کی جائیں، تاکہ جو ہے وہ جب وہ لمحات ہیں وہ یاد آ جائیں. جب یاد آئیں گے تو ایٹومیٹکلی جو تڑپ ہے وہ جو ہے نا بڑھ جائے گی. جی اچھا، یہ جو تصویر میرے پاس ہے یہ بھی سعودی ہے. انہوں نے 20 سال میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ڈیوٹی دی. سبحان اللہ. میری پہلی حاضری جب ہوئی پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، جو آج بھی اس حجرہ مبارک کا فرش کچا ہے، وہی مٹی ہے. بے شک. صرف اوپر کارپیٹ ہے. اللہ جانتا ہے کارپیٹ تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیں، خوشبو ایسی آئے گی کہ زندگی میں نہ آپ نے محسوس کی ہوگی. تو الحمدللہ پہلی مرتبہ ان کے ساتھ حاضری ہوئی تھی. اس لیے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سعودی ہیں الحمدللہ. جی یہ بڑی سعادت ہے ماشاءاللہ، بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایک خاص پروگرام ہے ہمارا، یہ بہت ہی ایک نایاب قسم کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں آپ مدینے کی یادیں دیکھ رہے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ماشاءاللہ میاں صاحب آپ کو بتا بھی رہے ہیں، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے، جب آپ جائیں، اگر کوئی ایسا سبب بن جائے آپ کا بھی اور ان چیزوں کی زیارت ہو جائے، تو آپ کو پتا ہو کہ یہ میاں صاحب نے ہمیں C49 کی سکرین پر دکھائی. الحمدللہ. یہ جو پکچر ہے میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہ سعودی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ددیال میں سے. کیا بات ہے. جہاں میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال کی عمر میں بکریاں چرائی. اب وہ یہ جگہ اس کی ملکیت ہے، وہاں یہ کھیتی باڑی کرتا ہے الحمدللہ، بڑی محبت والا ہے. تو جب جاتے ہیں تو بکریوں کا دودھ یہ ہمیں پلاتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. سبحان اللہ. وہ دودھ جس جگہ پہ حضور علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہوں اور وہاں پہ حضور کھیلتے ہوں، وہاں پہ حضور کے قدم مبارک لگتے ہوں، وہ جگہ دیکھنا، دیکھیں ابھی بات ہو رہی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے، دل کو سکون مل رہا ہے. تو جب اس جگہ پہ میاں صاحب گئے ہوں گے یا ہمارے جو دیگر دوست ہیں عزیز اپنے جاننے والے جو مسلمان بھائی ہیں جاتے ہیں، تو یقیناً ان کے ایمان کا جو ہے نا
ایک عجیب کیفیت ہوگی, ایمان تازہ ہو جاتا ہوگا. اللہ پاک آپ کو بھی لے کے جی جائے اور جی ہمارے انشاءاللہ, سب سننے والوں کو بھی لے کے جی جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. حافظ صاحب اللہ میرا جانتا ہے اس جگہ پہ پہنچے, اور خوشبو کیا بات ہے, ایسی خوبصورت آج بھی خوشبو ہے, اور گرمی میں بھی وہاں کی ہوا گرم نہیں ہے, بالکل ٹھنڈی ہوا ہے, کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ادھر گزارا ہے. تو یہ ہے شیخ یوسف صاحب. اب جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب جس کی ڈیوٹی ہے وہ ہے یہ شیخ یوسف صاحب. اب جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو یہ اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ جی. دیکھیں کیا بات ہے. اور میں یقین کریں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی لے کے جائے تو میاں صاحب کے ساتھ جو ہے نا میرا موجود ہو, کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ ہوں گے تو یقیناً وہ ہماری جو زیارتیں ہوں گی تو وہ باکمال ہوں گی. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے کے جائے اور میاں صاحب کا ادھر جو ہے نا ان سے ملاقات بھی ہو. صاحب میں آپ کی وساست سے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میں نمبر اپنا بتا رہا ہوں 030184926690. میاں اشفاق احمد میرا نام ہے. جب بھی اللہ پاک کسی کو پہلی مرتبہ بلائے میرے ساتھ رابطہ کرے, انشاءاللہ ایسے پیارے طریقے سے بریف کروں گا کہ کسی کوئی ساتھ نہ بھی ہوگا تو خود وہ انشاءاللہ زیارتیں کر لے گا اللہ پاک نے چاہا تو. تو یہ وہ جگہ ہے بنی سعد حلیمہ, حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہ گاؤں جہاں وہ درخت, جہاں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھاؤں میں بیٹھے, اور جہاں صدر شک ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا دل کو دھویا گیا, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غسل دیا آب زمزم سے. یہ وہ جگہ ہے. یہ درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے لیکن الحمدللہ اسی جگہ پہ درخت اسی طرح اتنی جلدی بڑھتا ہے کہ آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے. یہ وہ مقام ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ جو بچہ ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہے یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ننیال میں سے ہے. اس کی زمین بھی اسی کے ساتھ ہے بالکل, اور یہ وہاں کھیتی باڑی کر رہے ہیں. کیا بات. اور یہ تھے جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اس وقت ہمارے اس دنیا میں نہیں ہے, الحمدللہ یہ ان کی تصویر ہے میرے ساتھ. یہ ماشاءاللہ یہ میاں صاحب بہت ہی ایک اعلیٰ یادیں ہیں آپ کے پاس, اور آپ جب یہ دیکھتے ہوں گے تو یقیناً وہ منظر جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہوگا, اور وہ چیزیں جیسے جیسے آپ وہاں پہ پھرتے ہوں گے بیٹھتے ہوں گے وہ ساری چیزیں آپ کو یاد آ جاتی ہوں گی. یہ ایک بڑا کیا کہتے ہیں نا پرکشش منظر ہے. بے شک کوئی شک یہ ایک کشش بڑھتی ہے, پھر وہ مدینے کی طرف, دن بھی مدینے کی باتیں, رات بھی مدینے کی باتیں, ہر سانس مدینے کی باتیں. یہ بڑی کمال. انشاءاللہ مزید ابھی جو ہے تبرکات موجود ہیں میاں صاحب سے, انشاءاللہ وہ بھی کہیں گے, وہ بھی آپ کو زیارت کروائیں گے. لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. ایڈنس کنسلٹنٹ سے ڈاکٹر تیمور علی احمد. ایڈنس کنسلٹنٹ ورکنگ سنس 28 ایئرس. ہم لوگ 28 سال سے کام کر رہے ہیں. ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قصور میں, شہر قصور میں اپنی برانچ انوگریٹ کر لی ہے. ہم ان 28 سالوں میں کینیڈا ٹو نیوزی لینڈ تمام کنٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس اور ان کی سکسیس سٹوریز ہمارے انسٹا پہ اور ہمارے ڈفرینٹ چینلز پہ اویلیبل ہیں. قصور کے ڈائریکٹر ہمارے حافظ مختار صاحب ہیں اور یہ قصور برانچ کو آپریٹ کریں گے. اب آپ کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے. قصور اور اس کے جتنے بھی اضلاع گرد و نواح کے لوگ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایڈنس کنسلٹنٹ سے اپنی سروس لے سکتے ہیں. تھینک یو. یار اگر مچھلی قصور کی اور مزیدار نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج نے آپ کا بھائی آپ کو دکھانے لگا ایسا مچھلی والا پوائنٹ جنہوں نے آپ کے گھر والوں کی تمام قسم کی ٹینشن اور پریشانی بالکل ختم کر دی ہے, اور یہ ہے قصور کا سب سے فیمس بلال قصوری فش والا. تو یہ بھائی سب سے پہلے مچھلی کو لیتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں, دھوتے ہیں, پھر نمک لگا کے 3 سے 4 دن کے لیے فریزر میں برف ڈال کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر اس کو 3 سے 4 دن برف میں رکھنے کے بعد اس کے لیے اسپیشل قسم کا قصوری مسالہ تیار کیا جاتا ہے, اور پھر اس کو لگا کے اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ ہونے کے لیے فریزر میں رکھ دیا جاتا ہے. تو یار مجھے ان کی بات بہت ہی زیادہ کمال کی لگی. آپ کو ریڈی کے ریٹ میں کسی اچھے ریسٹورینٹ کو ٹکر دیتے ہوئے مسالہ لگی مچھلی فراہم کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی ان کی شاپ آپ کو ملے گی مین مچھلی منڈی ڈاکٹر میجر تعلق کی شاپ کے بالکل ساتھ. اگر بلال بھائی ہے تو پھر بھی آپ نے مچھلی لے کے مسالہ کیوں لگانا ہے, یہ ساری ٹینشن اب آپ نے بلال بھائی پہ چھوڑ دینی ہے, کیونکہ بھیا ان کی مسالہ لگی مچھلی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ کمال کا ہے. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ تبرکات کی زیارت فرما رہے ہیں, اور یہ دیکھیں C49 کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ C49 آپ کو
तबर्रकात की जो ज़ियारत है वो करवा रहे हैं। ये सिर्फ महज हमारा मकसद यही है कि सवाब की नीयत है। जैसे पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था कि हम भी हाज़री लगवाना चाहते हैं, हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं कि जो लोग हजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, हजूर की पक्की और सच्ची ग़ुलामी में थे, और हम भी यही चाहते हैं कि हम भी उन ग़ुलामों में शामिल हो जाएं जो हजूर की हर एक चीज़ से मोहब्बत करते हैं, हजूर की हर एक बात से मोहब्बत करते हैं। जो दीवाना होता है ना, वो दीवाना मियाँ साहब, वो तो हर एक चीज़ से उसे जो उसका महबूब होता है ना, उसकी हर बात अच्छी लगती है। बेशक कोई शक वो नहीं। चाहे सारे जमाने को बुरी लग रही हो, सारा जमाना बोर हो रहा हो, लेकिन जो दीवाना है वो बड़े गौर से सुनेगा, वो गौर से सुनेगा, फिर उसको जो है ना एक लुत्फ आ रहा होगा। और यही बात है कि जो हजूर के गुलाम है, हजूर के जो दीवाने हैं, जब हजूर की बात होगी, हजूर के मदीने की बात होगी, हजूर के शहर की बात होगी, हजूर की गलियों की बात होगी, तबर्रकात की बात होगी, जो दीवाने होंगे वो टिक टकी लगा के देखेंगे भी, ज़ियारत भी करेंगे और दुरूद सलाम भी पेश करेंगे। तो मियां साहब और कौन से जो है तबर्रकात आपने ना पहले कहा था ये तस्वीरें याद ताज़ा करती है जी, याद, इसमें कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह मेरा जानता है। ये तस्वीरें मैंने बनवाई हुई इसी वजह से, याद ताज़ा करने के लिए। मुझे मदीना की, जब मैं दिल उदास होता है ना तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ। मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको। मैं सुवैयाँ खरीद रहा था मदीना पाक से, क्या बात है, तो मेरी वाइफ और दोस्त भी कह रहे थे कि क्या ये सुवैयाँ पाकिस्तान में नहीं है? नहीं है। मैंने कहा यार पाकिस्तान में सारा कुछ ही है, सारा कुछ है, ये निस्बते मदीना है, पहली बात। क्या बात और है? जब मेरा दिल मदीना से उदास होता है तो मैं वाइफ को कहता हूँ ये सेवियां पका के खिला, मदीने की याद ताज़ा कर लूँ। तो मैं वहां से सेवइयां इसलिए लेके आता हूँ कि जब मेरा दिल करता है तो मैं कहता हूँ वो मदीने वाली सेवियां तो पका दो जरा। तो मेरी कोशिश होती है, लोग कहते हैं यार इधर कपड़ा अच्छा नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मदीना पाक से कोई एक आध सूट सलवा लूं, और जब दिल करे तो मैं कहूँ यार वो मदीने वाला सूट तो निकाल दो, मदीने वाला वो नाम कैसा वो जो वो मदीने वाला सूट तो निकाल दो जरा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं वो पहनता हूँ जुमे वाले दिन, कोशिश करता हूँ कि वाइफ को कहता हूँ कि जरा वो आज मदीने वाला सूट जो है ना निकाल दो, तो उसके साथ जुम्मा पढ़ने का ऐसे ही होता है जैसे मस्जिद नबवी में पहुंच गए। तो असल में ये याद वही है। तो मेरे पास कलवंजी मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करता हूँ, सबको करनी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है, मैं मदीना से ही लेके आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मेरा लाची भी कभी भी अल्लाह पाक इत्तेफाक हो आप आए मेरे घर तो लाची भी मदीना पाक की, कलवंज, काफी चीजें आपको इंशाल्लाह मदीना पाक की मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको बड़ी एक खूबसूरत ज़ियारत करवा रहा हूँ। ये कपड़ा मुबारक है जी, क्या बात है। इस कपड़ा मुबारक से मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक को साफ किया गया। तो मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त, अल्लाह पाक उनके रिज़्क में, जान में, माल में बरकतें दे और अल्लाह पाक उनकी इज्जत में मजीद इजाफा करे, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। ये देखे कितना खूबसूरत गिफ्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, ये बात हकीकत है। नाजरीन, गिफ्ट जो होता है ना, अब देखें ना, हमें कोई गिफ्ट कर दे ना, अगर कोई गिफ्ट दे दे, कोई सूट गिफ्ट दे दे, कोई और घड़ी जो है ना गिफ्ट कर दे, मोबाइल गिफ्ट कर दे, हम बड़े खुश होते हैं। अगर कोई हमें बाइक गिफ्ट, इस तरह यानी कोई भी गिफ्ट है दुनिया का जो गिफ्ट है, तो हम वक्ती उस पर खुश होते हैं। वक्ती हमें खुशी मिलती है, जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है वो खुशी जो है ना वो नम हो जाती है, वो चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसे गिफ्ट हैं कि जो जिंदगी भर आप उसे सीने से लगा के रखेंगे और जब भी देखेंगे वो गिफ्ट की खुशी दोबारा ही होगी, कम नहीं होगी। ये ऐसे गिफ्ट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ये गिफ्ट सबको अता करे, सबको अता करे, सबको मालिक है। ये देखिए, ये गुलाफे काबा का पीस है। ये मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, मेरा बेटा भी है, मेरा यार भी है। ये उसने मुझे गिफ्ट किया था। सुभान अल्लाह। हाफिज़ कुरान है जी, और हरम शरीफ में ही उसने कुरान जीत को हिफज किया। क्या बात। टैक्सी ड्राइवर है। अल्लाह पाक ऐसे बंदे रोज रोज पैदा नहीं होते। अल्लाह पाक मेरे उस बेटे को सलामत रखे, उसके रिज़्क में, जान में, माल में बरकतें दे। ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो इतनी खूबसूरत तरीके से ज़ियारतें करवाता है, पाकिस्तानी, वहाँ ही पैदा हुआ, 24 साल की उम्र में पहली मरतबा पाकिस्तान देखा उसने। तो जब भी आप जाएं तो कोशिश करें मुझसे उसका नंबर लेके जाएं। इंशाल्लाह इतने खूबसूरत, पैसे भी उतने ही लेगा, लेकिन ज़ियारतें आप जब कर लेंगे तो जो भी जाएगा कहेंगे यार उस बच्चे के साथ ज़रूर ज़ियारतें करे। अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी।
یہ بالکل ایسے ہے. بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر رزق کا کچھ لوگوں کا ذہن ہے نا وہ وہاں پہ جاتے ہیں رزق کماتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رزق کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کرتے ہیں. اور ایک دیکھیں نا, ہم نے پیسے تو دینے, ایک بندے کو ہم پیسے دیتے ہیں, وہ زیارتیں ایک دو اس نے زیارتیں کروائی, اس نے کہا بس یہ ہے یہ ہے, یا ایک مثال ہے وہ ہمیں غلط بتا دیتا ہے, وہ غلط بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے جی, ہم کہتے ہیں جی ہمارا ظاہری بات ہے ہمارا تو ایمان ہے. لیکن اگر کوئی ایسا نیک بندہ, ایسا شریف آدمی جو رزق کو حلال کماتا ہو, اس کے ساتھ جائیں گے تو وہ یقیناً آپ کو زیارتیں بھی بڑی کرائے گا اور اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا, اس کو بھی ثواب ملے گا, اور آپ کو زیارتوں کا جو ثواب ملنا ہے وہ ملنا ہی ہے, لیکن جو مزہ آئے گا وہ الگ سے. میں آپ کو اسی بات سے نا ایک واقعہ یاد آ گیا ٹیکسی ڈرائیور کا. جی جی. ٹیکسی روکی میرے دوست نے, میں اس میں بیٹھ گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کتنی دیر ہو گئی ہے تو ادھر ٹیکسی چلا رہا ہے؟ ٹیکسی چلا رہا ہے. کہتا ہے انکل مجھے 2.5 سال ہو گئے. میں نے کہا کیسا فیل کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں دنیا کا اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا ہوں. کیا بات. میں نے کہا وہ کیسے یار, ٹیکسی ڈرائیور تو بہت ہیں, تو کیسے سمجھ رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھے میرے رب کریم نے میرے پہ کرم کیسے کیا, اگر وہ چاہتا مجھے سری لنکا بھیج دیتا, میرا رزق ادھر لکھ دیتا, امریکہ میں لکھ دیتا, کہیں بھی لکھ سکتا تھا, پاکستان میں بزنس مین بنا دیتا. لیکن اس نے کیا کیا کہ میرا رزق, میرے والدین, میرے بچوں کا رزق کہاں لکھا؟ جہاں اس نے پیارے اپنے محبوب کو پیدا کیا, اس شہر میں. یہ انکل اس سے بڑی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ کہتا ہے دوسری انکل خوش قسمتی یہ کہ اس نے مجھے ٹیکسی ڈرائیور بنا دیا. میں نے کہا بیٹا یہ کون سی خوش قسمتی ہے؟ کہتا ہے انکل اگر میں کسی سٹور پہ ملازم ہوتا تو ایک ہی جگہ ہوتا, میں ڈینٹر ہوتا, پینٹر ہوتا, کچھ بھی کرتا تو میں ایک جگہ پہ ہوتا. اللہ پاک نے اتنی خوبصورت ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اللہ کے مہمانوں کو مدینہ پاک چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آقا کریم کے مہمانوں کو اللہ پاک کے گھر لے کے آ رہا ہوں اور زیارتیں کروا رہا ہوں. اتنی خوبصورت ڈیوٹی. بات حافظ صاحب سوچ کی ہے. ڈرائیور تو بڑے ہیں ٹیکسی ڈرائیور. کہتا ہے تیسری ایک کوالٹی میرے رب نے ایسی میرے میں رکھ دی جو عام کسی میں نہیں ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یار منہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ ایسی بات جو میرے میں ہے وہ کسی اور میں نہیں. کہتے ہیں انشاءاللہ ہوگی لیکن بہت کم لوگوں میں ہوگی. میں نے کہا بیٹا وہ کون سی بات ہے؟ کہتا ہے انکل آپ کے بھائی نے ہاتھ دیا, میں نے ٹیکسی روک دی, انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے فلاں جگہ پہ جانا ہے, میں نے اس سے 25 ریال مانگے. انہوں نے کہا نہیں یار تو پیسے زیادہ مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ بتا دیں. انہوں نے کہا 15 ریال. تو میں نے کہا آپ اسے ان کو بھیج دیں. کہتے اگر وہ آپ کے بھائی کہتے 10 ریال تو میں نے کہنا تھا بھیج دیں. اگر وہ آپ کے بھائی کہتے 5 ریال تو میں نے کہنا تھا بھیج دیں. اگر وہ کہتے 2 ریال تو میں نے کہنا تھا بھیج دیں. کہتے یہ ٹیکسی جس کے لیے رک گئی ہے خدا کی قسم پیسوں کی وجہ سے اسے چھوڑا ہی نہیں. کیا بات ہے. یہ حافظ صاحب عام ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہو سکتا. کرتا ہے کوئی, کبھی نہیں کو کرے گا. میں بڑا متاثر ہوا اس سے. میں نے اس کا نام پوچھا, اس سے نمبر لیا اور میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ. وہ ایسا کہتا ہے ایک واقعہ ایسا ہے 2.5 سال میں کہ وہ میں بھولتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا کون سا واقعہ؟ کہتا ہوا یہ کہ میں ٹیکسی پہ جا رہا تھا تو راستے میں ظاہر ایک سواری تھی, اس نے ہاتھ دیا, میں نے اس کو بٹھا لیا. اب وہ بیٹھ گیا سواری تو دل میں خیال آیا کہ اس سے کرایہ نہیں لینا. ٹیکسی ڈرائیور ہوں, کرایے کی ٹیکسی ہے, لیکن دل میں خیال کیا آ رہا ہے کہ کرایہ نہیں لینا. دماغ کہہ رہا کیوں نہیں لینا. اب دل اور دماغ کا جھگڑا شروع ہو گیا. کیا بات. حرم کی طرف سفر ہے اور دل اور دماغ جھگڑ رہے ہیں. دماغ کہہ رہا ہے لینا ہے, دل کہہ رہا ہے نہیں لینا. اب کرتے کرتے ظاہر ہے منزل آ گئی. منزل آئی, جب وہ نیچے اترے تو انہوں نے مجھے کرایہ دیا, میں نے کرایہ واپس کر دیا. انہوں نے پھر زبردستی میری جیب میں ڈالا, میں نے پھر نکالا, واپس کر دیا. تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو انہوں نے کرایہ واپس اپنے پاس رکھ کے تو بڑا ہنسے, جیسے پاگل نہیں ہنستے. اتنا اس طرح کی ہنسی میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اس طرح کھل کھلا کے ہنسے جیسے پاگل ہنستے ہیں. میں نے کہا وہ سوچ رہے ہوں گے یہ کتنا بے وقوف ٹیکسی ڈرائیور ہے کہ ٹیکسی بھی چلا رہا ہے, کرایہ نہیں لے رہا. تو میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا ہنسے کیوں ہیں؟ کہتے اللہ جانتا میں آپ پہ نہیں ہنسا, میں اپنے رب پہ ہنس رہا ہوں. میں اپنے رب پہ ہنس رہا ہوں کہ میں ادھر کھڑا تھا تو میں نے ایسے ہی دل میں کہہ دیا اللہ پاک تیرے گھر آنا ہے, آنا بغیر کرایہ کا, میں کرایہ دے کے نہیں آنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نے آنا تیرے گھر ہے لیکن مالک کرایہ دے کے نہیں آنا. آنا ہے بھی, موجود بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن تیرے گھر آنا اور بغیر. کہتا جب میں نے مالک سے یہی مانگ لیا تو میرے سے کرایہ کیسے لے گا. کیسے کیسے پیارے لوگ. یہ ہے کپڑا روزہ مبارک حضرت ایوب علیہ السلام کا. کیا بات ہے. یہ میرے ایک بزرگ ہیں مڈیر شریف سجدہ کے, ان کو حاضری کا شرف حاصل ہوا, وہ وہاں سے لے کے آئے. یہ گفٹ انہوں نے
مجھے دیا ہے. حضرت ایوب انصاری وہ ہیں؟ نہیں، حضرت ایوب علیہ حضرت السلام. ایوب علیہ السلام. کیا بات ہے، حضرت ایوب علیہ السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں نا، یہ ایک بڑی سعادت مندی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میاں صاحب فرما رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عملوں کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا وہ نیتوں پر ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اب دیکھیں نا، وہ بندہ ہے وہ رزق بھی کما رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں سونے نبی کے شہر میں ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو اللہ کے گھر لے کے جا رہا ہوں، اللہ کے مہمانوں کو مدینے اللہ کے رسول کے روزے پر لا رہا ہوں، اور وہ رزق بھی کما رہا ہے اور ثواب بھی کما رہا ہے. یہ ہے نیت. ایک دنیا کی مثال ہے. اب دیکھیں نا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ میاں صاحب کو فوت کیا، ہمارا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یار میں نے جانا ہے، اگر میں نہ گیا تو میرا فلاں عزیز ناراض ہو جائے گا، فلاں جو ہے نا ناراض ہو جائے گا، ہم چلے جاتے ہیں. لیکن وہ ہمارا عزیز جو ناراض جس کا ڈر تھا وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم یہ سوچ کے جائیں کہ یار میرا یہ ساتھی تھا، میرا عزیز تھا، میرا رشتہ دار تھا، یہ دنیا سے چلا گیا ہے، میں نے بھی کل کو چلے جانا ہے، تو میں اس کی ایصال ثواب کے لیے جاؤں، میں اس کے جنازے میں شرکت کروں، اس کے میں جو آخری زیارت ہے میں وہ کر لوں، تو میں اس کے ایصال ثواب میں شامل ہو جاؤں، تو کام دونوں ہو جائیں گے. بے شک اس کو ثواب بھی مل جائے گا، لیکن اس کے جو عزیز جو ناراض ہونے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کام دونوں ہو جائیں گے. اسی لیے انما الاعمال بالنیات، کیونکہ عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. جی میاں صاحب. جی میں اگلی ماشاءاللہ زیارت کروا رہا ہوں. یہ غلاف کعبہ ہے، بلیک ہے اوپر، اور یہ جو میں بتا رہا تھا نیچے استر ہوتا ہے جو وائٹ، جی جی یہ ہے وہ وائٹ، یہ اوپر بلیک والا ہے. اور یہ ساتھ میں ریاض الجنہ کے کارپٹ کا پیس ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے متعلق میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 نوافل ریاض الجنہ میں پڑھے، کل قیامت والے دن میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. اللہ پاک سب کو ایک مرتبہ بلا کے اس ریاض الجنہ میں نوافل پڑھا دے، تاکہ کل قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرے. یہ ریاض الجنہ کا پیس ہے کارپٹ کا. یہ بھی میرے ایک بڑے ہی پیارے دوست جنہوں نے مجھے دیا، اور یہ غلاف کعبہ کا بھی پیس بڑے ہی پیارے دوست جنہوں نے مجھے دیا. جی ناظرین، ماشاءاللہ آپ تبرکات کی زیارت فرما رہے ہیں، تو ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ تبرکات کی جو زیارت ہے
وہ فرما رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ میں بلکہ یہ دیکھیں نا، میں میاں صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس لیے کیونکہ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کو یہ پسند آئے ہیں تو انہوں نے اپنی چیزیں ان کو عنایت فرمائی ہیں۔ اب یہ وسیلے بنتے ہیں ایسے، اب دیکھیں نا کروڑوں مسلمان جو ہے وہ دنیا میں پھر رہے ہیں، کروڑوں، بڑے ظاہری بات ہے سارے مسلمان جو ہے نا اپنے اپنی دیوانگی کا ایک لیول ہے، کس حد تک دیوانے ہیں، لیکن ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس طرح کی چیزوں سے نوازا جاتا ہے، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے انہیں ایک خاص عنایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاس رکھیں۔ اور وہ دیکھیں نا، یہ مقصد تو یہی ہے نا، اب یہ چیزیں ان کے پاس ہے تو یہ ظاہری بات ہے یقیناً جو ہے یہ ان کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ حضور علیہ السلام پر، اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ساتھ ساتھ زیارت کریں اور ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ زیارت کا بھی ثواب لیں اور درود و سلام کا بھی ثواب لیں۔ اور یقیناً جو ہے میاں صاحب بھی جب دیکھتے ہوں گے، زیارت کرتے ہوں گے تو وہ درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہوں گے اور یہ ڈبل ثواب لیتے ہیں۔ یہ ان کی بڑی خوش قسمتی اور ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم زیارت کر بھی رہے ہیں اور اپنے ناظرین کو کروا بھی رہے ہیں۔ یہ زندگی کے نا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں، ہر ایک زندگی انسان گزار رہا ہے، وہ جیسے جیسے زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس میں وہ خوبصورت لمحات جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، وہ بھی خوبصورت لمحات ہیں، روزے کی حالت ہے وہ بھی خوبصورت لمحات ہیں، کسی کی انسان مدد کر رہا ہے وہ بھی خوبصورت لمحات ہیں، اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہو، دین آگے پھیلا رہا ہو، دین آگے پہنچا رہا ہو، دین کی باتیں پہنچا رہا ہو، یہ بھی یقیناً زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک ہے۔ اور آج ہم ان لمحات، یہ ہمارے یقیناً جو ہے وہ بڑے خوش قسمت لمحات ہیں۔ جی میاں صاحب، آپ کو کس چیز کی زیارت کروا رہے ہیں؟ اللہ کریم کا کرم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی کیا یہ مسجد نبوی میں وہ جھاڑو جس سے روزہ مبارک کی جالیاں وغیرہ صاف ہوتی ہیں، کیا بات یہ اللہ کریم نے کرم کیا۔ میرے بڑے ہی پیارے دوست الحمدللہ انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، جب اللہ پاک نے بلایا تو انہوں نے کہا میاں صاحب یہ آپ کی امانت ہے، یہ آپ لے جائیں۔ کیا بات ہے، اللہ کریم نے کرم کیا، یہ وہ جھاڑو ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ دیکھیں نا انہوں نے کیسے ایک عقیدت سے ساری چیزوں کو جو ہے یہ جو ہے نا رکھا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، انہوں نے فریم کرایا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جی حافظ صاحب، بات پتہ کیا ہے، میرے پاس کافی تبرکات ابھی گھر میں پڑے ہوئے، جی میں سارے نہیں لا سکا، صحیح، کہنے کے باوجود بھی میں سارے نہیں لا سکا۔ بند ہو گیا، بیٹری نہیں لگے گی، میں سارے نہیں لا سکا، ان میں سے کچھ ابھی باقی ہیں۔ تو یہ ہے، یہ بھی ہے غلاف کعبہ۔ جی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ حرم شریف کی ویڈیو دیکھتے ہیں نا، تو جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے چاروں طرف ایک مٹھ بنی ہوئی ہے، مٹھ بنی ہوئی، یہ اس جگہ کا غلاف کعبہ ہے، نیچے والا وائٹ، اوپر والا یہ۔ الحمدللہ یہ وہ غلاف کعبہ ہے جو مٹھ بنا ہوا ہے چاروں طرف حجر اسود کے، یہ وہ اس کا پیس ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی ایک ماشاءاللہ جو ہے نا ایک بڑے جیسے ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور ساری چیزیں ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ سن بھی رہے ہیں۔ جی میاں صاحب، یہ بھی اسی طرح حافظ صاحب غلاف کعبہ اوپر والا بلیک اور نیچے والا وائٹ۔ جی اب یہ جو ہے یہ بھی کارپیٹ کا پیس ہے، یہ کہاں کا ہے اللہ جانتا ہے، جہاں میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس روم میں ہوئی، یہ کارپیٹ 36 سال اس روم میں بچھا رہا، 36 سال بعد جب انہوں نے نیا ڈالا تو اس کارپیٹ کا پیس اللہ پاک میرے اس دوست کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، بڑا ہی خوبصورت دوست تھا، اس کی وساست سے حاجی اشفاق اس کا نام تھا، گجرات کے رہنے والے تھے، ان کی وساست سے بہت زیادہ گفٹ مجھے الحمدللہ ملے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روم میں ولادت ہوئی یہ اس روم کا کارپیٹ ہے الحمدللہ۔ یہ ابھی آج سے 6 ماہ پہلے یہ کپڑا ہے، اللہ پاک کے گھر کو، خانہ کعبہ کے گھر کو اندر سے غسل دیا گیا، غسل دیا گیا تو وہی سعودی جو 20 سال جس نے خانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ڈیوٹی دی، اس کو یہ گفٹ ہوا اور اس نے میرے لیے سنبھال کے رکھا، اس نے مجھے پینے کے لیے غسل کعبہ بھی دیا اور یہ اس کا کپڑا بھی دیا الحمدللہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اب میرے گھر کے باہر نا
हाफिज साहब जी जी एक खजूर का पौधा जी जो मदीना पाक से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने और मेरे आका करीम की मेहरबानी से नलैने पाक के सदके वो मेरे घर के बाहर है। मदीना पाक की खजूर का पौधा क्या बात वो आया कैसे मैं आपको बताता हूँ जी कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं बड़े, उनको मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे मदीना पाक की खजूर का पौधा चाहिए। क्या वो कहते भाई कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अपने दोस्त को, तो वो पौधा ले आया। पौधा हाफिज साहब बहुत बड़ा था। जी अब मैं देख के परेशान, ये जाएगा कैसे। जाएगा कैसे। अब जाहिर है उनको पता समझ थी, उन्होंने उस जगह से काट दिया। कहते अब ये चल जाएगा। चल जाएगा। 4.5 फुट का कद था और क्या 15 से 20 किलो 14-15 किलो उसका वजन था। था। अब मैंने कहा यार ये लेके जाऊंगा तो जहाज में वो पूछेंगे ये क्या है, क्या है। तो ये जाने कैसे देंगे। बहरहाल अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ा और उसको अखबार में लपेटा और एयरपोर्ट पे मदीना से मेरी फ्लाइट थी। जी जब वहां गया तो सामान जब बोर्डिंग के लिए रखा तो वो कहने लगे ये क्या है। ये क्या? मैंने कहा ये खजूर का पौधा है। तो कहते ये कहाँ से मिल गया। क्या मैं कहा जी शहर में आऊँ, उस शहर से मेरे करीम आका ने अता कर दिया, मेरे अल्लाह पाक ने करम कर दिया। कर्म कर दिया। कहते ये तो नहीं जा सकता, ये तो ममनू है, ममनू है। ये तो पाकिस्तान नहीं जा सकता। नहीं जा मैंने कहा यार मेरी बात सुन, मेरे से सारा कुछ ही ले ले मेरा, ले ले। मेरी जेबें खाली कर दे, मेरे बैग ले ले, यार ये पौधा मुझसे ना ले। मुझसे ना ले। कहते नहीं ये नहीं जा सकता, सऊदी नहीं जाने देंगे। नहीं जाने मैंने कहा यार सऊदी ना जाने दें तो बात हो रहा है, तू तो पाकिस्तान तू तो पाकिस्तानी है ना, तू तो जाने देना। तू तो ना रोक तू तो यार। ना रोक। तो कहता नहीं ये नहीं जा सकता। मैंने कहा अगर ये जाना ना होता जी। तो यहाँ से मिलना ही नहीं, मिलना ही नहीं था। ये क्या मिला ही बात है। जाने के लिए। जाने तो के ये बात मैंने जब जिद की तो अपने ऑफिसर के पास चला जाता, उनको बताता है कि ये भाई बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं, ये खजूर का पौधा है जी। तो ये तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। वो आ गया, वो कहते भाई साहब ये पौधा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मैंने फिर उसी तरह रिक्वेस्ट की कि मेरा सारा कुछ ले ले यार, मेरी आंखों में आंसू थे कि सारा कुछ ले ले यार, ये पौधा ना मुझसे ले। पौधा ना ले। तो कहते ये जा नहीं सकता। मैंने फिर वही बात की, मैंने कहा यार अगर जाना ना होता ये मिलना ही नहीं था, मिलना ही नहीं था। ये मुझे मिला ही जाने के लिए मिला ही है, जाने तो के ये मैं लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। लेके ये जाएं। बात की तो अल्लाह ने करम किया, जी। उसकी आंखों में भी आंसू। कहते जितनी मैंने मोहब्बत देखी है ना, अल्लाह जानता है मेरा दिल करता है ये पौधा पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान जाए। अब ये मुझे दे दें, ये मेरे तरीके से जाएगा, आपके तरीके से जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। मैं डर गया। हाँ। मैंने कहा अब मुझसे ना पौधा लेने के लिए ये कर रहा है। जी तो उसने पौधा मैं उसे दे नहीं रहा, तो वो कह रहा है कि मदीना पाक है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। झूठ नहीं बोल। अल्लाह जानता है ये लाहौर एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये इसका टैग है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पे वो मुझे मेरे साथ ही आया पौधा। जी। तो दूसरे दिन मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और जमजम नीचे डाला और पौधा लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पौधा इस वक्त 5 साल और 6 माह का है। क्या और बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के बाहर 4 पौधे खजूर के हैं, चारों ही मदीना पाक की गुठलियों के हैं। अब हम करते क्या हैं, जी मैं और मेरी वाइफ दुरूद शरीफ पढ़ के गुठलियाँ गमलों में लगाते हैं जी। और उससे पौधे बड़े होते हैं, फिर वो पौधे हम गिफ्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब भी अजवा खजूर के पौधे क्या काफी बात है। तादाद में मेरे पास है। मैंने अनाउंस किया था कि मेरी वीडियो 100 किसी ने अगर देखी होंगी वो मुझे बता दे कि मैंने 100 यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी है, तो वो मेरे से आके वो अजवा खजूर का अनमोल गिफ्ट वो क्या मेरे से बात है। लेके जा सकता है। अल्लाह क्या पाक बात है। सबको अपनी हिफ्ज़ो-मान में रखे और सबको इन तबरकात में से कुछ ना कुछ मालिक है तड़प रहे हैं उनको भी अता कर दे परवरदिगार। और अल्लाह पाक सबको इनके सदके एक मरतबा अपने और अपने प्यारे महबूब के दर की हाजिरी नसीब कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत ज़ियारात कराई मियाँ साहब ने, तबर्रकात की और साथ में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें की और वहाँ के जो तबर्रकात है उनके जो है वो बातें बताई कि ये कहाँ से लिया, कैसे लिया और ये क्या है। ये एक बड़ी सादत मंदी है मियाँ साहब के लिए और ये एक दौलत इनके पास ऐसी दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हर किसी के पास नहीं होती। दुनिया की दौलत तो हर किसी के पास होती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो दौलत कमा रहा है, लेकिन ये ऐसी दौलत है कि हर बंदा जो है वो नहीं कमा सकता। और यकीनन ये जो अनमोल दौलत जो है वो मियाँ साहब के पास है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में शौक़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला जो है जिस तरह ये अवाम की खिदमत कर रहे हैं, जिस तरह ये प्यार मोहब्बत करते हैं, इनके प्यार मोहब्बत में, क्योंकि ये एक हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदे मेरी मखलूक से मोहब्बत करते हैं मैं उससे मोहब्बत फरमाता हूँ। और ये यकीनन लोगों से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इनसे मोहब्बत फरमाती है। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुँच रहा है। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ السلام علیکم ایڈنس کنسلٹنٹ سے ڈاکٹر تیمور علی احمد، ایڈنس کنسلٹنٹ ورکنگ سنس 28 ایئرس۔ ہم لوگ 28 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قصور میں، شہر قصور میں اپنی برانچ انوگریٹ کر لی ہے۔ ہم ان 28 سالوں میں کینیڈا ٹو نیوزی لینڈ تمام کنٹریز کے لیے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس اور ان کی سکسیس سٹوریز ہمارے انسٹا پہ اور ہمارے ڈفرینٹ چینلز پہ اویلیبل ہیں۔ قصور کے ڈائریکٹر ہمارے حافظ مختار صاحب ہیں اور یہ قصور برانچ کو آپریٹ کریں گے۔ اب آپ کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قصور اور اس کے جتنے بھی اضلاع گرد و نواح کے لوگ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے ایڈنس کنسلٹنٹ سے اپنی سروس لے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ یار اگر مچھلی قصور کی اور مزیدار نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج نے آپ کا بھائی آپ کو دکھانے لگا ایسا مچھلی والا پوائنٹ جنہوں نے آپ کے گھر والوں کی تمام قسم کی ٹینشن اور پریشانی بالکل ختم کر دی ہے، اور یہ ہے قصور کا سب سے فیمس بلال قصوری فش والا۔ تو یہ بھائی سب سے پہلے مچھلی کو لیتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، دھوتے ہیں، پھر نمک لگا کے 3 سے 4 دن کے لیے فریزر میں برف ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر اس کو 3 سے 4 دن برف میں رکھنے کے بعد اس کے لیے اسپیشل قسم کا قصوری مسالہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر لگا کے اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ ہونے کے لیے فریزر